بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ تمام ناظرین کو نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ ہمارے شوز کا عید کے بعد باقاعدہ اپنے وقت پہ جو ہے وہ آغاز ہو گیا ہے اور آج جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتیں برکتیں آپ کو مبارک ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے عید کے دن اور آپ کے رمضان کے روزے بہت ہی احسن طریقے سے گزرے ہوں گے۔ اللہ پاک ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اور آج جمعہ کے روز نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ ہمیشہ جمعہ کی طرح موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، جن سے استخارہ روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے ہماری ایک خصوصی نشست رہتی ہے۔ آپ دوستوں کی کالز وہ ہمارے اس پروگرام کا خاصہ رہتی ہیں۔ تو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب بشیر فاروقی صاحب۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت اللہ کا شکر۔ بشیر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے رمضان کے روزے کیسے گزرے، عید کیسی گزری؟ ماشاءاللہ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، شکرا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اللہ کا بڑا احسان ہے ماشاءاللہ کہ عافیت کے ساتھ رمضان مکمل ہوا، روزے اللہ نے مقبول کروائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رمضان کی آمد پر بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، وہاں آپ کو ایک جو ہے نا طالب امت کے لیے، ویسے تو آپ کو سب کچھ پتہ ہے کیا ہونے والا ہے، ما کان و ما یکون کے ہمارے پیارے آقا عالم ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو رمضان میں کوئی ایسی تکلیف آ جائے کہ رمضان کی عبادتوں میں کوئی کمی رہ جائے۔ اس لیے ہمیشہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے کے وقت تھوڑا سا اپنے چہرے پر ان کو جو ہے نا وہ آثار ہوتے تھے، جس کو کہتے ہیں غم کے آثار ہوتے تھے۔ تو یہ فکر کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو، کیونکہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات انسان ریگولر ساری زندگی روزے رکھتا ہے، کسی رمضان میں ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ نہیں رکھ پاتا۔ تو بس اللہ کا شکر ہے، بڑا اچھا رہا ماشاء اللہ۔ تو جن ہمارے بہن بھائیوں نے رمضان کے کچھ روزے یا کسی تکلیف کی وجہ سے کسی وجہ سے جو چھوٹ گئے تو وہ اب سے رکھے جا سکتے ہیں وہ آج کل؟ جی ہاں، بالکل رکھے جا سکتے ہیں۔ ان کو شوال کے 6 روزے رکھنے سے پہلے اپنے قضا روزے رکھنے چاہیے۔ اچھا، تو خواتین کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں رمضان میں، تو ان کو بھی شوال کے روزوں سے پہلے 6 وہ روزے پورے کرنے چاہیے کہ وہ فرض ہے روزے نا۔ شوال کے روزے 6 جو ہیں یہ سنت ہیں اور یہ بہت ہی عظیم ثواب کا باعث ہیں۔ جو شوال کے روزے رکھتا ہے گویا اس نے پورے رمضان کے ساتھ پورے برس کے روزے رکھ لیے اس نے، تو بڑی فضیلت ہے۔ اللہ ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ میرا لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رعایت رکھی ہے کہ اگر کسی سے کوئی روزہ چھوٹ جاتا ہے واقعی شرعی وجہ سے، تو پھر وہ بعد میں قضا کرے گا تو اس کو گناہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، میں دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ابھی ایک نیلی پٹی میں نمبر جو ہے وہ دکھایا جائے گا، اس نمبر پہ آپ فون کریں۔ ہماری ٹیم کے جو ممبران ہیں وہ آپ کی کالز کے منتظر ہیں۔ آپ انہیں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، جو پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں کسی کاروبار کے حوالے سے، پارٹنرشپ کے حوالے سے، لائف پارٹنرشپ کے حوالے سے، مطلب پاکستان یا پاکستان باہر کی تعلیم کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، جو بھی آپ مناسب سمجھیں، تو آپ یا روحانی یا شرعی طور پہ کوئی رہنمائی چاہتے ہیں تو آپ ان نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا بشیر صاحب، سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل جس سے لاکھوں لوگ روزانہ شکر الحمدللہ مستفید ہوتے ہیں، عید پہ یہ جو غریب طبقہ ہے جو سیلانی جن کے لیے کام کرتا ہے، وہ سیلانی کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے ان کی عید میں؟ دیکھیں، جس ملک کا تقریباً آدھے زیادہ ملک ایسا ہو چکا ہو کہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں کو دیکھ رہا ہو، اس ملک کے لوگوں کے لیے تو یہ ویلفیئر بہت بڑا عظیم الشان ذریعہ ہے۔ الحمدللہ کوئی یقین کرے یا نہ کرے، میں نے رب سے یہ دعا کی تھی کہ میرے پروردگار مجھے رمضان میں کم از کم 1 ارب روپے خرچ کرنے کا موقع عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ تو میرا حسن ظن ہے کہ 1 ارب روپیہ ہمارا خرچ ہو گیا ہوگا رمضان میں، صرف ایک۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب 1 ارب کے اندر کتنے مطلب انہیں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کے بدن میں کپڑا آ گیا، خوراک آ گئی، عید کی خوشیوں میں بہت سے سامان آ گئے، عید کی سوئیاں بھی آ گئیں، رمضان کے شربت بھی آ گئے، راشن بھی آ گیا، تو بہت بڑا، یعنی سمجھ لو اللہ کا فضل ہے۔ میرا حسن ظن ہے، ہو سکتا ہے بے غلطی میں، پاکستان میں کوئی بھی ادارہ سیلانی جتنا کام نہیں کرتا، اور اتنا بڑا بجٹ کسی کا ہے بھی نہیں نا، تو اور لوگوں کا اعتماد اتنا بڑا ہے
کہ ہم پر لوگ اتنا بڑا اعتماد کرتے ہیں کہ اگر اس طرح لوگ حکومت اعتماد کریں تو پاکستان دنیا کا سب سے بڑا ملک بن جائے. بے شک بے شک بے شک. تو یہ اللہ کا فضل ہے، کیونکہ سب سے بڑی بنیادی بات ہے کہ یہ پانی جو ہے نا، پانی سیلانی کا، یہ بھی ہم چاہتے ہیں اپنے پیسے سے پئیں. ایک تنکے کا بوجھ لے کے میں مروں، یہ میری پالیسی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں سیلانی کا زندگی میں میرے اوپر کوئی احسان نہ رہے، یعنی میرے سیلانی سے میرا ایک تنکے کا رشتہ دنیاوی نہ ہو، نہ مجھے 1 انچ زمین سیلانی سے ملے، نہ مجھے 1 روپیہ سیلانی سے ملے، اور نہ مجھے 1 ڈھیلا عزت سیلانی سے ملے. جو دینا ہے مجھے پروردگار تو خود دے دے، کیونکہ اس ادارے سے مجھے قبر و حشر چاہیے. اللہ اکبر. تو یہ قبر و حشر کا تصور ہے نا، اس نے مجھے بہت آگے پہنچا دیا. اور میں سمجھتا ہوں میں نے جو ابھی میں پوچھوں گا حساب کتاب، لیکن میرا گمان ہے کہ جو میں نے رب سے مانگا تھا کہ مجھے 1 ارب روپے خرچ کرنے کے موقع دے، مہلت دے لوگوں کے اوپر رمضان میں، تو میں سمجھتا ہوں 1 ارب سے بڑھ گیا ہوں میں الحمدللہ صرف رمضان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کے مطلب درجنوں ایسے پروجیکٹس ہیں جو سیلانی کے حوالے سے چل رہے ہیں، مگر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ صرف لوگوں کو راشن یا ان کی صرف کھانا ہی نہیں کھلایا جا رہا ہے. ایک باقاعدہ ایسے ڈپارٹمنٹس بھی موجود ہیں جو لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کے روزگار شروع کروائے جا رہے ہیں، ان کو تعلیم دی جا رہی ہے، انہیں اعلیٰ تعلیم دی جا رہی ہے، انہیں کمپیوٹر کی تعلیم دی جا رہی ہے. سر ہم نے رمضان شریف میں ہمارے بچے صبح 6:30 بجے آئی ٹی کے بچے پہنچ جاتے تھے ہمارے پاس. صبح 6:30 بجے ہماری کلاس لگ جاتی تھی. 6:30 بجے فجر کی نماز پڑھ کے بچے آ جاتے تھے، اور آئی ٹی کی جو ہمارا کیمپس ہے اس میں بچے آ جاتے تھے. آپ گھڑی دیکھ سکتے ہیں. ہم نے جو اب یہ کہ رمضان کے فوراً بعد ہم جو ہے نا سی اے کرا رہے ہیں نا، تو 500 درخواست آ چکی ہے. وہ ہم بالکل فی سبیل اللہ کرا رہے ہیں. سی اے پاکستان کی تاریخ میں کبھی چارٹر اکاؤنٹنٹ فری نہیں بنتا تھا، ہم چارٹر اکاؤنٹنٹ فری، اور ہم کیمپس دے رہے ہیں. کراچی کی سب سے مہنگی زمین جو ہے نا، اس زمین پر ہم نے کیمپس بنایا اللہ کی عطا سے. وہ بھی ہمیں اللہ نے فری میں دی تھی ورنہ ہماری طاقت نہیں تھی. کراچی کی سب سے مہنگی ترین زمین جس کو کہتے ہیں نا، اس زمین پر ہم نے کیمپس بنایا ہے. انشاءاللہ اب وہ مہینے کے بعد اس کو ان کا آغاز ہو جائے گا. بند تو گیا ہے، کچھ اس کے فرنیچر وغیرہ کے معاملات ہوں گے. تو وہاں بچہ پڑھے گا فی سبیل اللہ، چارٹر اکاؤنٹنٹ بنے گا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اچھا بشیر صاحب، ابھی موجودہ اگر صورتحال دیکھی جائے، سیاسی صورتحال، تو اس میں ایک چیز بڑی عجیب سی دیکھنے کو ملی ہے لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ ہم نے قریبی لوگوں کو، بہن بھائیوں کو، فیملی ممبرز کو، رشتہ داروں کو، کولیگز کو آپس میں سیاسی نظریات پہ اختلاف رکھتے ہوئے پہلے کی طرح ہی دیکھا ہے، مگر اس وقت وہ شدت بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. بالکل صحیح فرمان. ایسا ہی ہو گیا ہے، ایسا ہی ہو گیا، بالکل ایسا ہو گیا ہے کہ ایک شخص 2 سگے بھائی ہیں، ایک سگا بھائی کسی پارٹی کا حامی، دوسرا، تو وہ عید کے دنوں میں یہی جھگڑا رہا. یعنی خود میں اپنے اطراف پہ دیکھ رہا ہوں کہ یہی جھگڑا رہا کہ وہ جس پارٹی کا آدمی ہے وہ اسی پارٹی کی ڈس انفارمیشن جو ہے نا پاکستان میں بہت بڑھ گئی ہے. کسی کے ایپ کھولنا بہت بڑھ گیا ہے. اور یاد رکھنا کہ اگر میں نے کسی کا ایپ کھولا تو اللہ مجھے ننگا کر دے گا. یہ لازمی سا عمل ہے. تم ایپ کھولتے جاؤ لوگوں کے، تم ننگے ہوتے رہو گے. اگر تم چاہتے ہو کہ پوری زندگی جو ہے تم لباس والے رہو، ننگے نہ ہو، تو تم کسی کی طرف مت دیکھو، اپنا کام کرو. پاکستان میں مخلصین کی تعداد جو ہے نا وہ آٹے میں نمک کے برابر رہ گئی ہے. اب ہر شخص کو کوئی نہ کوئی مفاد ضرور ہے. وہ ٹھیک ہے، سیاسی مفاد ہو، پیسے کا مفاد ہو، شہرت کا مفاد ہو، ہر ایک کا مفاد تو ہے نا. جب تک ہم لوگ اخلاص کے ساتھ دیکھیں، میں اپنے میاں مٹھو نہیں بنا. میرے رب سے کیا مانگا؟ میں نے کہا مجھے رمضان میں 1 ارب روپیہ خرچ کرنے کا موقع دے. میرے اللہ نے مجھے دے دیا. اب 1 روپیہ چھوٹا، 1 ارب چھوٹا تو نہیں ہوتا. آپ دنیا کا کوئی سے بڑا مطلب فورکن جو ہے نا، اتنا بڑا جو ہے، ان کو بلاؤ مجھ سے جو ہے نا آڈٹ کروائے کہ میں نے 1 ارب روپیہ خرچ کیا کہ نہیں کیا رمضان میں، اللہ کے فضل و کرم سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ انسان اگر مخلص ہو جاتا ہے نا تو اخلاص سے بڑھ کے کوئی پرواز نہیں ہے. خدا را میں سوچتا ہوں کہ یار یہ جو سیاستدان ہیں، حکمران ہیں، بیوروکریٹس ہیں، افسر شاہی ہیں، نوکر شاہی ہیں، سردار ہیں، یہ اللہ کے خاطر پاکستان کے ہو جائیں. ان میں سے پاکستان کے والے بہت تھوڑے رہ گئے ہیں. ان کو سارے کو اپنا اپنا پڑا ہوا ہے. اور اس وجہ سے کیا ہوا، پاکستان دنیا کے سب سے گھٹیا ترین ملکوں میں پاکستان شمار ہونے لگا ہے. دنیا کا سب سے برے ملکوں میں ہمارا شمار ہونے لگا ہے. ہمارا نام پاکستان، پاک نام ہے، اور ہم ناپاکی کے سارے کام کر رہے ہیں. پاکوں کی جگہ یہ ہمارا حال ہے، دیکھ لیں ناپاکی والے کا کام کر رہے ہیں. تو بس یہ کہ اب میں بھی یہ چاہوں گا کہ اب صدمے کی وجہ کام کریں. اب یہ جو بھی حکومتیں ہیں یہ اپنے طور پر جو ہے نا وہ کوشش کر رہی ہیں، جو بھی کر رہی ہیں، لیکن بہرحال اگر اخلاص سے کریں گی
تو مدد ہوگی، ورنہ سب کو جیسے ذلت ہو ملتی ہے ہر ایک کو ذلت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ دوستو ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، وقفے سے جیسے ہی واپس آئیں گے آپ دوستوں کے جو سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں ان کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے، اور دوران وقفہ بھی آپ اپنے سوالات جو ہیں ہماری ٹیم کے ممبران کو لکھوا سکتے ہیں، کیونکہ وقفے کے بعد ہم نے سوالات ہی شامل کرنے ہیں۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے، ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس۔ جمعے کا روز ہے اور جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آپ دوستوں کے سوالات یہ میرے ہاتھ میں، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں جو سوال آیا وہ آیا مسز غفار جہلم سے، ٹھیک ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ ان کی بیٹی کے جو شوہر ہیں وہ اٹلی میں ہوتے ہیں، پہلے وہ خرچہ بھیجا کرتے تھے، اب وہ بالکل خرچہ وغیرہ کوئی پیسے وغیرہ نہیں بھیجتے ہیں۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ذمہ داری کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے۔ استخارہ کر کے بتائیے اور ہماری کچھ رہنمائی کیجیے۔ جی، استخارے میں تو ایسی کوئی بات نہیں آ رہی کہ خدا نخواستہ ان کو کوئی شیطانی عمل وغیرہ ہوا ہو۔ البتہ یہ کہ وظیفہ ہے یا ہادی یا ہادی یا ہادی۔ ہادی کے معنی ہدایت کا راستہ دینے والا، دکھانے والا۔ اگر یہ دونوں ماں بیٹیاں نماز کے بعد 111 مرتبہ یا ہادی یا ہادی یا ہادی اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھ کے دعا مانگیں، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، یہ تو وظیفہ ہو گیا ہر روز کا۔ اور آج جمعے کا دن ہے، میرے نبی کی حقیقی حدیث پاک ہے، جمعے کے دن جو شخص 100 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خاص کر کے آج کم از کم 100 مرتبہ تو پڑھ لیں، ویسے ہم تو کہتے ہیں 500 مرتبہ پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے میں تو صرف 5 منٹ لگتے ہیں 100 مرتبہ پڑھنے میں۔ تو بہن آپ دونوں ماں بیٹیاں کم از کم آج بھی اور روزانہ 5 تسبیحیں ہر نماز میں ایک تسبیح پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ دوسرا یہ کہ آج عصر سے لے کے مغرب تک یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کریں، اور جب غروب و آفتاب وقت آئے تو اللہ سے دعا کریں، اس وقت کوئی دعا نہیں ہوتی۔ اچھا، جتنے سوالات آ رہے ہیں بعد میں، ان سب کے لیے یہ وظیفہ تو لازمی ہے کہ آج خاص کر کے جمعے کے دن جو ہے نا 100 بار درود پاک تو پڑھیں، اور عصر سے مغرب کا وظیفہ تو سب کریں، کہ ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب دعا لازمی 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 قبول ہوتی ہے، بالکل صحیح۔ ناممکن کام ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ اس میں وظیفہ یہ پڑھنا ہے بس، یا اللہ ہو یا رحمان ہو، یعنی پڑھتے 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 جب 5-10 منٹ باقی رہے تو خوب رو رو کے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور دعا مانگے، اللہ جب پوری فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، پھر ہمیں لاہور سے حمیرہ صاحبہ رابطہ کرتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ ان کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، اس حوالے سے یہ پریشان ہے، رہنمائی کیجیے۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی وجہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا اور ضرور رحمت فرمائے گا۔ بس وہ ہر نماز کے بعد یا رؤوف ہو یا رحیم ہو یا رؤوف ہو یا رحیم ہو 313 مرتبہ پڑھیں ثواب کی نیت سے۔ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، یا رؤوف ہو یا رحیم ہو 313 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا ڈھیر و ڈھیر اور کام ہو جائے گا۔ پھر صبا صاحبہ نے لاہور سے رابطہ کیا ہے، کہتی ہیں کہ ان کے بھائی ان کو جائیداد میں حصہ نہیں دے رہے ہیں، تو کچھ وظیفہ یا کوئی دعا وغیرہ بتائیے کہ ان کا دل نرم ہو جائے۔ نہیں، انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا، ڈرے مت۔ یا رشید ہو، رشید کے معنی سیدھی تدبیر والا، یعنی سیدھا راستہ دکھانے والا۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ایک گمراہی کے راستے میں جا رہے ہیں، کیونکہ کسی نے کسی کے 3 پیسے بھی ضبط کر لیے نا، وراثت کے 3 پیسے یا قرض 3 پیسے کھا گیا، تو 700 نمازیں دینی پڑیں گی مرنے کے بعد، کہاں سے لائے گا؟ تو بہرحال ان کے بھائی کو اللہ توفیق دے۔ بہن فجر کے بعد اور عشاء کے بعد 5 تسبیح پڑھی پڑیں گی، یا رشید ہو یا رشید ہو یا رشید۔ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ دکھائے گا، سیدھی تدبیر بتائے گا، وہ آپ کی بات مانیں گے۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ درود شریف کا ورد بہت کرنا ہے آج، اور خاص کر کے عصر سے مغرب یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کرنا ہے۔ اچھا، پھر ایک خاتون نے ہمیں پشاور سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ 6 سال سے وہ میکے میں ہیں، شوہر بالکل نہیں پوچھتا انہیں، کوئی رہنمائی کیجیے، استخارہ کیجیے۔ اس کی کوئی وجہ تو نہیں ہے کہ کیوں نہیں پوچھتے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یا شکور ہو یا شکور ہو یا شکور، اللہ کا یہ نام 2 تسبیحاں 200 مرتبہ روزانہ ہر نماز کے بعد ثواب کے پڑھیں، یا شکور ہو یا شکور ہو۔ شکور کے معنی صلہ دینے والی صلہ دینے والی ذات۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھیں گے تو اللہ آپ کو صلہ عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ آج جمعے کا دن ہے، درود شریف کا ورد خوب کریں،
اور اثر سے مغرب جو ہے ویٹ کریں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بہت کرم ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا ابھی وقفے میں ہم حج کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو حج کے ایک تو حج مہنگا بہت ہو گیا ہے، وہ بھی ایک وہ پوائنٹ تھا، بٹ حاجی جو ہیں وہ جب اتنے پیسے دینے کے بعد وہاں پہنچتے ہیں تو واپس آ کے وہ اکثر شکایات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے لڑتے جھگڑتے بھی انہیں دیکھا ہے کہ آپ نے ہمیں یہ کہا تھا، یہ وعدہ کیا تھا، ایسا نہیں ہوا۔ تو سیلانی بھی لوگوں کو حج کرواتا ہے، کیا سیلانی پہ بھی لوگ آ کے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہم آج سے انشاءاللہ حج کی درخواست لینا شروع کریں گے۔ اچھا ہم سے لوگ لڑتے جھگڑتے کیوں نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے پیسے جو ہے دے رہے بینک میں، سیلانی کو 1 روپیہ نہیں دے رہے، بلکہ سارے کام سیلانی ہمارے کر رہا ہے، ہمارے ٹیسٹ بھی وہ کروا رہا ہے، ہمارے فارم بھی بھر رہا ہے، ہمیں جاتے ہوئے کتابیں بھی دے رہا ہے، ہمیں تحفے بھی دے رہا ہے، ہمیں کئی تربیتیں کروا رہا ہے۔ سیلانی نے تو ہم پر احسان کیے، تو اگر وہاں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں کبھی نہیں بولے گا۔ ایک آدمی ہم کو یہ نہیں کہے گا آپ نے ہمیں تکلیف پہنچائی، کیوں نہیں کہے گا؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ یار ہم نے تو اس کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا، ہم نے اگر 10 لاکھ دیے یا 5 لاکھ دیے 2 لاکھ دیے بینک میں، انہوں نے تو ہم پر ایسا نہیں کیے۔ ہم کہاں جاتے ٹیسٹ کروانے کے لیے، کہاں جاتے فارم بھرانے کے لیے، کہاں بینک تلاش کرتے، اچھا فارم جو کیسے ہو جاتے ہیں تو پیسے لینے کے لیے پریشان ہونا پڑتا ہے، ہمارے پاس تو اس طرح کی چیز۔ تو اصل کیا ہے، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، ہم صرف اللہ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کون، آج تک کسی نے ہمیں گالی کیوں دے گا؟ بھائی ان کو پتہ ہے نا، بھائی ہم نے تو ان سے فائدہ اٹھایا نا۔ تو بھائی میں کہوں گا کہ جن کو فارم پر کروانے ہوں وہ آ جائیں۔ آج سے میں نے کہہ دیا، اپنی کل چھٹی تھی، میں نے آج کہہ دیا کہ آج سے آپ فارم لینا شروع کر دیں۔ تو اہل کراچی سے درخواست ہے، کراچی ہو، حیدرآباد، نواب شاہ، قریب کے لوگ بھی آ سکتے ہیں، تو ہم سیلانی فارم بھرے گی، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ سیلانی کو آج تک کسی نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، بولے گا بھی نہیں، کیونکہ ہم تو ان پر کام کر رہے ہیں نا۔ بالکل صحیح، میں سمجھ گیا۔ ایک وقفہ ہے دوستو، وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، اور بھی سوالات ہم تک پہنچ چکے ہوئے ہیں، تو وقفے کے بعد انہیں پروگرام میں شامل کریں گے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ آپ دوستوں کے مزید سوالات بھی ہم تک پہنچ چکے ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سب سے پہلا سوال جو وقفے کے بعد ہمیں آیا وہ ہے لاہور سے تسنیم صاحبہ کا۔ کہتی ہیں کہ ان کی صاحبزادی ہیں، مریم نام ہے ان کا، اور ارسلان صاحب کا رشتہ آیا ہوا ہے، تو استخارہ کر کے یہ بتائیں کہ کیا ان دونوں کا رشتہ کرنا ٹھیک رہے گا؟ استخارہ میں اشارہ یہ ہے کہ رشتہ مناسب ہے، اجازت ہے، بچے خود بھی چاہیں تو استخارہ کر لیں، اگر چاہیں تو سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے میں خط لکھ کر 6 رکعت والا طریقہ بھی منگا لیں، تو خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے پاس اشارہ یہ ہے کہ بہتر ہے۔ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر دوسرا ہمیں سوال آیا ہے کراچی سے بشرا صاحبہ، کہتی ہیں کہ ان کے شوہر بے روزگار ہیں، ان کے رزق میں اضافے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے اور کچھ رہنمائی کیجیے۔ اس مہینے کا ماہ شوال کا جو نصاب ہے نا، اس کا وظیفہ رزق کا خاص ہے۔ میں اگرچہ آج اسکرین پہ نہیں دکھا سکتے، لیکن وظیفہ یہی ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ رزق کا بہت بہترین وظیفہ ہے، ثواب کی وجہ سے ہر نماز میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد یا پورے دن میں 5 سے پڑھنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ویسے 3 روزے ہوتے ہیں، مگر شوال میں 6 روزے ہیں، پورے مہینے 6 روزے رکھیں، یہ وظیفہ ہے۔ تو پیاری بہن اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دن بہت 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 اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور باقی بھی جتنے ناظرین اس وقت مالی پریشانیوں میں ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے؟ مؤثر ہے، بہت مؤثر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شوال کے 6 روزے ہیں، یہ مطلب پورے مہینے میں کبھی بھی رکھے جا ہاں، سکتے ہیں؟ جب جس طرح جا سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے حوالے سے بھی آپ بیان کیا کرتے ہیں جی رزق میں بہتری کے لیے؟ کیونکہ دیکھیں فجر کی نماز کے بارے میں آقا فرماتے ہیں صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ اگر میں فجر کی نماز سوتا رہا، میرے بیوی بچے سوتے رہے، میرے حالات کبھی بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے۔
آگے بڑھیں گے. ارسلان صاحب نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا کہ کہتے ہیں کہ ان کے والد ارشد صاحب جو کچھ روز سے بہت علیل رہے ہیں, استخارہ کر کے بتائیے کہ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے, اور کوئی وظیفہ بھی دیجیے ان کی. استخارے میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی. ارسلان بھائی آپ ہمارے پاس آ جائیے, سیلانی میں, کراچی میں آپ رہتے ہیں. میں انشاءاللہ قرآن پاک کی 14 آیتیں گھول کے دوں گا آپ کو, وہ آپ اس کو والد صاحب کو جو ہے وہ پلائیے گا. آج میں جا رہا ہوں حیدرآباد, کیونکہ ہم حیدرآباد ہر مہینے کے پہلے جمعے کو جاتے ہیں. عصر سے مغرب حضرت سیدی سخی عبدالوہاب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے روزے کے ساتھ مسجد ہے, وہاں پر ہمارا اجتماع ہوتا ہے. تو اہلیان حیدرآباد سے درخواست کرتا ہوں کہ خواتین و مرد عصر سے مغرب ہمارا وہاں رہیں. کہاں؟ سخی عبدالوہاب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے روزے کے ساتھ جو مسجد ہے وہاں پر, وہاں ہوگا. عصر سے مغرب ہمارا اعتکاف ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے عشاء کے بعد ہم لطیف آباد نمبر 8 کی مسجد میں ہمارا اجتماع ہوتا ہے, باغ مصطفیٰ گراؤنڈ کے ساتھ. تو وہاں مرد و خواتین جمع ہوتے ہیں, تو دونوں میں حیدرآباد والے لوگ شامل ہو جائیں گے. پھر آپ کل میرے پاس آ جائیے گا, جن کا مسئلہ تھا میں انشاءاللہ والد صاحب کو لے دے دوں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اعظم صاحب نے ہمیں ایل اے سے رابطہ کیا, لاس اینجلس سے. کہتے ہیں کہ کچھ روزے ان کے چھوٹ گئے تھے, ان کی قضا یا فدیہ کیا ہے وہ بتا دیجیے. دیکھیں, روزے چھوٹ گئے تو اس کی قضا ہے, فدیہ نہیں ہے. نہ فدیہ ہوتا ہے نہ کفارہ ہوتا ہے. فدیہ ان کے لیے, ان لوگوں کے لیے ہے جو ایسے بوڑھے ہو جائیں کہ اب آئندہ کبھی زندگی روزہ رکھنے کے لائق ہی نہ ہو زندگی میں کبھی, تو بالکل ان کو قضا کرنے پڑیں گے. ان کا کوئی فدیہ وغیرہ نہیں ہے. ان کو جو اہل سے جنہوں نے کہا ہے, وہ اگر خدا نخواستہ اتنے بوڑھے ہیں کہ 80-90 سال کے ہو گئے کہ آئندہ سال بھی ان کو روزہ رکھنی, تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں. ان کو تو قضا کرنی پڑے گی. اچھا, قضا کرنے پڑے گی, لازمی کرنے پڑے گی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. پھر ہمیں کراچی سے علی صاحب رابطہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ پچھلے سال ان کے 10 روزے چھوٹ گئے تھے. اس رمضان سے پہلے وہ 10 تو نہیں مگر 8 روزے رکھ سکے ہیں. تو وہ 2 روزے جو ہیں ان کا کیا ہوگا وہ بتا دیں. اور ہاں, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے, تو رہنمائی کیجیے. نہیں, کسی فقہ سے ہوگا, لیکن علی صاحب اگر 80-90 سال کے ہیں نا تو الگ بات ہوگی. اور اگر جوان ہیں یا 50-60-70 سال کے, کوئی مسئلہ نہیں, تو ان کو روزے رکھنے پڑیں گے. اور یہ جس طرح انہوں نے پچھلے سال جو چھوٹے تھے تو انہوں نے ابھی 8 رکھ لیے, ابھی شوال رکھ لیں. میں نے پہلے کہا نا, شوال کے روزے بعد میں رکھنے ہیں, قضا پہ نکلے. تقریباً ساری نوجوان خواتین کے روزے رمضان چھوٹتے ہیں کچھ نہ کچھ, تو وہ شوال کے روزے شروع نہ کریں, وہ پہلے قضا روزے ادا کریں. تو جناب آپ کو آپ کسی فقہ سے بھی ہو, لیکن آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے اگر آپ جو ہے وہ ہے. اور اگر خدا نخواستہ ایسا آدمی ہے جو اتنا بوڑھا ہے, پھر اس کو جو ہے فدیہ دیں. فدیہ ہے 2.25 سیر آٹا ہے, گندم. ہمارے آج کل سیر نہیں چلتا, اس لیے 2 کلو 20 گرام. یہ ہے ہمارا فقہ حنفیہ کا نظام کا فدیہ. اور ان لوگوں کے لیے جو روزہ رکھنے کی آئندہ طاقت نہیں رکھتے ہوں. صحیح. جو بیمار ہیں, جیسے شوگر بھی ساری زندگی ساتھ رہتی ہے, کینسر کے پیشنٹس ہیں, ہارٹ کے پیشنٹس ہیں, تو ان کی صحت بہتری کی طرف نہیں آ سکتی, تو ان کے لیے بھی یہ اصول لاگو ہوتا ہے. جن کو آئندہ کے بارے میں بالکل امید ہو کہ اب کو چانس نہیں ہے, تو ورنہ تو روزہ رکھنا پڑے گا. روزہ رکھنا ہی پڑے گا. اس پہ تو رعایت نہیں ملے گی کہ بھائی وہ فدیہ دے کے جان چھڑا دے. نہیں بشیر صاحب, میرے اپنے قریبی لوگوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ظاہری طور پہ صحت ان کی ٹھیک ہے, بٹ روزے کے حوالے سے ان کی جسٹیفیکیشن کیا ہے کہ روزہ نہیں رکھا جاتا ہم سے. اب ایسی صورتحال میں آپ کیا رہنمائی کریں؟ نہیں, رہنمائی تو یہ کریں گے روزہ کیسے رکھا جاتا ہے, تو سخت ترین عذاب ہے اس کا. دیکھیں, روزہ رکھنے میں تکلیف تو برداشت کرنی پڑے گی. اسی کا نام روزہ ہے. ہاں, اسی کا نام روزہ ہے. صبر کا نام ہی روزہ ہے, بھوک کا, صبر کا. تو اس لیے اس کو یہ تو نہیں رکھ سکتے. ہاں, اگر کوئی ایسا مریض, جیسے آپ نے بعض نام لیے کینسر کے اور ایسے مریض کے, کہ سنا ہے ہم نے کہ السر کے مریضوں کو بھی کھانا بہت, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, مجھے پتہ نہیں, لیکن بہرحال بعض ایسے مریض ہوں گے کہ جن کو ڈاکٹر کہتے ہو کہ تم تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. اور ڈاکٹر بھی ایسا ہو جو اللہ اور رسول کو جانتا ہو. ایسا نہ ہو کہ خالی مطلب انگریزی پڑھ کے آیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں رکھو, فتویٰ دیتی ہے, ایسا نہیں چلے گا. صحیح, بالکل ٹھیک ہو گیا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے. میں چاہوں گا کہ آخری یہ جو 2.5-3 منٹ ہیں ان کو ہم دعا کے ساتھ جو ہے وہ گزارتے ہیں. تو دوستو, انشاءاللہ منڈے سے آپ سے پھر سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, اور بشیر صاحب جو ہیں جمعرات اور جمعے کے روز 10 سے 11 بجے کے درمیان جو ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوا کریں گے. جتنے آپ کے جو سوالات ہیں وہ اسی طرح ہم بذریعہ کال اور بذریعہ میسیجز ہمارے فیس بک پیج www.facebook.com/newscafe پہ, وہاں پہ آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ابھی ہم چاہتے ہیں کہ سارے آئے مل کے ہاتھ اٹھاتے ہیں, اور چند دعائیہ کلمات کے ساتھ ہی ہم بھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات
ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بطفیل رحمت للعالمین بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. الہی تیرے کرم سے ہمیں ماہ رمضان ملا اور تیری رحمت سے جو روزے، نمازیں، تراویحیں، قرآن کی تلاوتیں، اعتکاف، صدقہ، فطر، خیرات جو کچھ کیے پروردگار سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رمضان کے جانے کے بعد 6 مہینے تک رمضان میں کی جانے والی عبادتوں کے لیے تجھ سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ قبول فرما لے، اور انہیں جانے کا صدمہ بھی ہوتا تھا، یا اللہ ہمیں رمضان کے جانے کا صدمہ بھی عطا فرما دے، اور یا اللہ جو ہم نے ٹوٹے پھوٹے اعمال کیسے قبول فرما لے. ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی مغفرت فرما دے. پروردگار ہمارے اہل و عیال کی اور پوری امت کی تمام بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، رنج، غم، اذیت، کرب، خوف، ڈر، حزن، تنگی، سختی، قرض، فتنے، صدمے، فقر، فاقہ، مایوسی، محرومی، جادو، آسیب، نظر بد، مرگی کے دورے، بے روزگاری، ناچاکی، رشتوں کی پریشانی، بے اولادی کی پریشانی، نافرمان اولاد کی پریشانی، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کی پریشانی، بڑھتی ہوئی قیامت خیز مہنگائیوں کی پریشانی، حکمرانوں سیاستداروں کی جنگ و جدال کی پریشانی، ہر پریشانی ہم سے، ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے اہل ملک سے، پوری امت سے دور فرما. برے دن، بری گھڑی، برے وقت، برے دوست اور برے ہمسایوں سے بچا. اے اللہ برے اخلاق، برے اعمال و بری خواہشات سے بچا. ہمارے اعمال کو ریا سے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے، ہمارے دل کو نفاق سے، اور ہماری زبانوں کو جھوٹ سے بچا. ہماری زبانوں کو جھوٹ سے بچا. باری تعالیٰ ہماری زبانوں کو ذکر کرنے والا، دلوں کو شکر کرنے والا، بدن کو صبر کرنے والا بنا. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.